السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم ایجوکیٹ پبلیکیشنز کی ماسٹر اردو جماعت اول کی ماسٹر سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں یکساں قومی نصاب 2020 کے عین مطابق. ٹھیک ہے جی. اس کا فرسٹ چیپٹر ہے حمد. اس میں ہے سوچئے اور بتائیے ساری دنیا کس نے بنائی. آپ بچوں سے پوچھیں اور انہیں اس کوسچنس کا آنسر سکھائیں تاکہ چھوٹے چھوٹے کوسچنس وہ خود سے آنسر کر سکیں. ساری دنیا کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک چیز، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں. کیا آپ جانتے ہیں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. بچوں کو اس کا آنسر سکھائیں کہ حمد کسے کہتے ہیں، حمد کیا ہوتا ہے، حمد کا کیا معنی ہے. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں. حمد خاص الفاظ. داتا مراد ہے اللہ تعالیٰ. ناتا تعلق واسطہ. دنیا علم عقل. راہ یعنی راستہ. میرے مولا میرے داتا. میرے مولا سے مراد بھی اللہ تعالیٰ ہے اور داتا سے مراد بھی ادھر اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، یعنی ہر ایک کا اللہ تعالیٰ سے ناتا ہے یعنی واسطہ اور تعلق ہے. ساری دنیا تو نے بنائی. ساری دنیا تو نے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیونکہ حمد ہے تو اس میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو رہی ہیں کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے. پھولوں اور پھلوں سے سجائی. اس میں پھول اور پھلوں سے اس کو سجا دیا ہے. جنگل اور پہاڑ بنائے. جنگل بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں اور پہاڑ بھی. باغوں میں پھل پھول لگائے. باغوں میں پھل اور پھول لگانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو نے ہی انسان بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہی انسان یعنی ہمیں بنایا ہے. تو نے ہی حیوان بنائے. حیوان یعنی جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. علم سکھانے والا تو ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو علم سکھایا ہے. عقل بڑھانے والا تو ہے. اللہ تعالیٰ ہی انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے. کسی کے پاس عقل زیادہ اور کم ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ہم کو سیدھی راہ دکھا دے یعنی ہم کو سیدھے راستے پر چلائے، غلط راستے سے ہم کو بچائیں. نیک بنا دے ایک بنا دے. ہمیں اللہ نیک بنا دے اور ایک بنا دے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنا دے. مل جل کر ہم کام سنواریں. ہم مل جل کر کام کریں کیونکہ مل جل کر کام کرنے سے ہی وہ سنور جاتے ہیں. نام پہ تیرے جان کو واریں. کہ اللہ کے نام پر ہم اپنی جان بھی وار سکیں، یعنی اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ والدین بھی اللہ تعالیٰ کے بعد آتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد کوئی اور. میرے مولا میرے داتا. اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. سب ہیں تیرے تو ہے سب کا، یعنی سب تیرے ہیں اور تو سب کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کا ہے اور سب کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. اور اس نظم کو لکھا کس نے ہے؟ شفیقی اہدی پوری. اس کا نام بھی بچوں کو ضرور یاد کروائیں. ہم نے سیکھا یہ ساری دنیا اور اس میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ابھی ہم نے اس نظم سے کیا سیکھا ہے؟ بچوں کو بتائیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق اور مالک ہے. خالق کا مطلب ہے بنانے والا. اللہ تعالیٰ ہی سب کا بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے. وہی سب کو رزق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دیتا ہے. یہ بھی بچوں کو بتائیں. ٹھہریں اور بتائیں داتا کا مطلب کیا ہے. تو داتا کا کیا مطلب ہے؟ سخی. یہاں پہ انہوں نے بتایا بھی ہوا ہے سخی، مہربان. اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے. داتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخی بھی ہے اور مہربان بھی ہے. ساری دنیا کو کس نے بنایا ہے؟ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. مشق کی طرف چلتے ہیں. نئے الفاظ. نمبر 1، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی سمجھ کر پڑھیں اور یاد کریں. بچوں کو یہ زبانی یاد کروائیں اور سمجھائیں. الفاظ ہیں اور یہ معنی. مولا آقا یعنی مالک، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. ناتا تعلق واسطہ. حیوان انسان کے علاوہ جاندار مخلوق یعنی جانور. انسان کے علاوہ جو جاندار مخلوق ہے یعنی جانور ہیں وہ ان کو حیوان کہتے ہیں. جان کو واریں یعنی جان کو قربان کریں.
جان کو وارنے کا مطلب ہے جان کو قربان کر دینا، یعنی جان کی پرواہ نہ کرنا۔ داتا، سخی، مہربان مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی داتا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سخی بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ سیدھی راہ یعنی سیدھا راستہ، ٹھیک ہے۔ تفہیم ہے نمبر 2، حمد کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، یہ ساری دنیا کس نے بنائی ہے؟ بچوں سے یہ چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب پوچھیں تاکہ ان کو بتانا آئے۔ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ بے، جنگل اور پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ جنگل اور پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ سیدھی راہ کا کیا مطلب ہے؟ سیدھی راہ کا مطلب ہے سیدھا راستہ۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اس کا آنسر ہوگا ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، اس نظم کے شاعر کا نام ہے شفیقی احدی پوری۔ نیکسٹ نمبر 3 ہے حمد کے مطابق مناسب لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ الف، ہر ایک کا ہے ڈیش سے ناتا، تو ابھی ہم نے نظم میں کیا پڑھا ہے؟ ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا۔ نیکسٹ ہے جنگل اور ڈیش بنائے۔ جنگل اور کیا بنایا؟ پہاڑ۔ جنگل اور پہاڑ بنائے۔ باغوں میں ڈیش پھول لگائے۔ باغوں میں پھل پھول لگائے۔ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے۔ نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ بچوں کو اس نظم کو 3-4 بار ریپیٹ کروائیں تاکہ انہیں یہ زبانی بھی یاد ہو اور اچھے سے اس کے ایکسرسائز کو بھی وہ خود سے سولو کر سکیں۔ نیکسٹ ہے الفاظ سازی۔ دی گئی مثال کے مطابق ہر لفظ کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ جیسے مثال ہے ناتا، نون الف تے الف، اس کو ہم نے توڑ کرنا ہے، یعنی یہ جوڑ ہمیں انہوں نے دیے ہوئے ہم نے ان کے توڑ کرنے ہیں۔ تو ساڑی کا توڑ کیا ہوگا؟ سین الف رے چھوٹی ہے۔ دنیا، دال نون یہ الف۔ نیکسٹ ہے پھول، کیونکہ پے اور ہے سے بنے گا پھے، واؤ اور اینڈ پہ لام۔ سیدھی، سین چھوٹی اے، دال کے ساتھ ہے آئے گا دھ اور پھر چھوٹی اے، یہ بن گیا سیدھی۔ نیکسٹ ہے دی گئی مثال کے مطابق حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیں۔ پہلے ہم نے توڑ کیے ہیں، اب ہم نے ان کے جوڑ کرنے ہیں۔ دال الف تے الف یعنی داتا، بے الف با غین باغ، اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیں گے، بے الف با غین باغ۔ سین یہ دھ چھوٹی ہے سیدھی، الف نون ان سین الف سا انسا نون انسان، انسان۔ یہ ہے پڑھنا۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ 1 منٹ میں پڑھیں۔ یہ بچوں کو 3-4 بار ریپیٹ کریں تاکہ انہیں اچھے سے ان کو پڑھنا آ جائے۔ میرا گھر، ساڑی، دنیا، ناتا، آقا، داتا، جنگل، پہاڑ، پھول، حیوان، باغ، علم، عقل، چاند، جانور، راستہ، توفیق، نیک، ایک، نعمتیں، زمین، آسمان، پھل، درخت، انسان، جان، قربان، عمل، پرندے۔ اور ان لفظوں کے بچوں کو جوڑ توڑ بھی ضرور کروائیں، اس سے ان کی بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ نیکسٹ کوسچن ہے سننا اور بولنا۔ طلبہ 2 گروپس میں تقسیم ہو جائیں۔ پہلے ایک گروپ حمد کے چند اشعار سنائے، دوسرا گروپ خاموشی سے سنیں، پھر دوسرا گروپ چند اشعار سنائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حمد کو بچوں کو بہت بار ریپیٹ کروائیں تاکہ انہیں یہ زبانی یاد ہو جائے، پھر ہی وہ اشعار سنا پائیں گے۔ زبان شناسی۔ ہم آواز الفاظ۔ ہم آواز الفاظ ہوتے کیا ہیں؟ ایسے الفاظ جن کی آواز تو ایک جیسی ہو، یعنی بولنے میں وہ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن معنی مختلف ہوں، ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے ہم آواز الفاظ کی۔ بچوں کو یہ بھی ضرور یاد کروائیں، بڑی کلاسز میں ان کو اس سے بہت ہیلپ ملے گی۔
جیسے شام کا ہم آواز لفظ کام نام وغیرہ ہے، اور ہر لفظ کے بچوں سے مزید لفظ بنوائیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ کیسے لفظ بنیں گے اور کس طرح ان کا آواز ایک جیسی ہوگی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے سامنے نظم سے چن کر ایک ایک ہم آواز الفاظ لفظ لکھیں۔ ایک مثال دی گئی ہے، جیسے کہ مثالوں نے دی ہے داتا ناتا، اب یہ ہے بنائی، تو ہم نے اس کو کیونکہ نظم سے دیکھنا ہے تو نظم میں بنائی کے ساتھ ہے سجائی، یعنی بنائی سجائی ہم آواز ہیں، یہاں ہم نے لکھ دیا سجائی۔ اب انسان، کیونکہ یہ بھی ہم نے نظم سے دیکھنا ہے تو نظم میں انسان کے ساتھ ہے حیوان، تو یہاں ہم لکھ دیں گے حیوان۔ نیکسٹ، درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ الف، میرا نام محمد بلال، اس کے بعد کیا آئے گا یا بچوں سے پوچھیں ہے ہوں یا ہیں، تو میرا نام محمد بلال ہے۔ نیکسٹ، میں جماعت اول میں پڑھتا ہے ہوں یا ہیں، ہوں، میں جماعت اول میں پڑھتا ہوں۔ میری بہن کا نام عائشہ ہے ہوں یا ہیں، تو اوبیسلی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے، کیونکہ دو ہیں اور پڑھتے کے ساتھ کیا آئے گا ہے ہوں یا ہیں، ہیں، ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اب اس کی سرگرمی ہے، طلبہ یہ نظم درست لے اور آہنگ کے ساتھ اپنی جماعت کے کمرے میں پڑھیں۔ بچوں سے یہ نظم پڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں مزید باتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنایا ہے، ہمیں بھی بنایا ہے، اور بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گھر میں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کیسے کیا جائے، تاکہ بچوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ جائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔